یارک حملوں میں ملوث مسلمان پر 22 الزامات۔ امریکی شہر نیو یارک میں 21 اکتوبر 2017 کو ایک مصروف شاہراہ پر ٹرک چڑھا کر 8 افراد کو ہلاک کرنے والے ازبک نوجوان سیف اللہ سیپوف پر امریکی عدالت نے 22 الزامات عائد کر کے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیف اللہ سیپوف ازبکی نژاد امریکی شہری ہے۔ مغربی ممالک میں کچھ عرصے سے جاری ٹرک حملوں اور فائرنگ کے واقعات کے تسلسل سے جڑا ہی ایک کردار سیف اللہ سیپوف ہے۔ نیو یارک کی وفاقی گرینڈ جیوری نے سیف اللہ سیپوف کے خلاف 22 الزامات پر مشتمل فرد جرم کی تفصیل پیش کی ہے، جن پر نیو یارک سٹی میں سائیکل کے راستے پر ٹرک چڑھا کر حملے کا الزام ہے، جس میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی ادارے وائس آف امریکہ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے بتایا ہے کہ مینہٹن کی ایک وفاقی عدالت میں سیپوف کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سیف اللہ پر قتل کے 8 الزامات، اقدام قتل کے 12 الزامات، داعش کو مادی مدد فراہم کرنے کی کوشش، تشدد اور موٹر گاڑیاں تباہ کرنے کا الزام ہے، جن کے نتیجے میں ہلاکتیں واقع ہوئیں۔ ان تمام الزامات کو لے کر سیف اللہ پر کل 22 الزامات درج کیے گئے۔ سیف اللہ سیپوف کو 21 اکتوبر 2017 کی دوپہر سائیکل کے مصروف راستے پر موٹر گاڑی کی مدد سے حملے میں متعدد افراد کو نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حملے کے بعد فرار کی کوشش پر ایک پولیس اہلکار نے سیف اللہ سیپوف کو گولی مار دی تھی، جس سے وہ زخمی ہوا اور اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں اسے حراست میں لیا گیا۔ نیو یارک کے جنوبی ضلع کے قائم مقام اٹارنی جان ایچ کم نے کہا ہے کہ مینہٹن کے مغربی علاقے میں سورج کی روشنی میں نفرت اور بگڑے ہوئے نظریے کے غلبے کی شکار سیف اللہ سیپوف پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے راستے میں گھس آیا اور 8 بے گناہ افراد کو ہلاک کیا اور کم از کم 1 درجن افراد زخمی ہوئے۔ یاد رہے کہ امریکی انتظامیہ سیف اللہ سیپوف کے حملے کو دہشت گردی قرار دے چکی ہے، جبکہ شدت پسند تنظیم داعش نے اس ٹرک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکی انتظامیہ اس حملے کو 9/11 کے بعد نیو یارک سٹی میں ہونے والا مہلک ترین حملہ بتاتی ہے، مگر امریکی انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح دوہرا معیار اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ سیف اللہ سیپوف کے حملے سے قبل امریکی شہر لاس ویگس میں ایک میوزیکل کنسرٹ پر فائرنگ کر کے کم از کم 58 افراد کو ہلاک اور 260 سے زائد افراد کو شدید زخمی کیا گیا تھا، جس واقعے کو امریکہ نے دہشت گردی قرار نہیں دیا۔ اسٹیفن پیڈک نامی معمر شخص نے اس موسیقی کی محفل کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، مگر امریکی انتظامیہ نے اسے ذہنی تناؤ اور تنہائی کا شکار قرار دے کر واقعے کو دہشت گردی نہیں بلکہ ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا۔ جبکہ سیف اللہ سیپوف کے بعد بھی امریکہ اور یورپ میں مختلف فائرنگ کے واقعات پیش آئے، جن میں حملہ آوروں کا تعلق امریکہ اور یورپ سے ہی تھا، مگر ان کا مذہب اسلام نہ تھا۔ اس لیے ان حملوں اور کارروائیوں کو نہ دہشت گردی کہا گیا اور نہ ہی حملہ آوروں کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ البتہ سیف اللہ سیپوف کو دہشت گرد قرار دینا، اس کے حملے کو دہشت گردی قرار دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ مغرب نے انسانیت اور دہشت گردی کے اپنے معیار قائم کر رکھے ہیں۔ اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو نہ صرف امریکہ بلکہ پورے مغرب اور یورپ میں گزشتہ سالوں کے دوران فائرنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اکثر حملے غیر مسلم کر رہے ہیں، خاص کر قوم پرست یا نسل پرست نوجوان ان حملوں میں پیش ہیں۔ سفید فام دہشت گرد سیاہ فاموں کا قتل کرتے ہیں، جبکہ کچھ افراد تو کسی بھی سبب کے بغیر سڑکوں پر چلتے راہگیروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کئی افراد نے مساجد پر حملے کیے، نمازیوں کو شہید کیا، مسجدوں کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں کو بے گناہ قتل کیا، مگر ان تمام واقعات میں امریکہ اور یورپ بالکل جداگانہ رویہ رکھتے نظر آتے ہیں۔ اس دوغلے رویے اور خود ساختہ معیار کو نہ صرف مسترد کرنے کی ضرورت ہے بلکہ عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شدت پسندی اور دہشت گردی کو دائمی طور پر جوڑنے کی کوشش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا کہ عیسائی دہشت گردی، یہودی دہشت گردی یا ہندو دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہو، مگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس جیسے دیگر مغربی رہنماؤں اور اداروں کی جانب سے اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح کا استعمال اسلام اور مسلمانوں پر ایک بھیانک الزام اور بدنما داغ تھوپنے کی کوشش ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔